السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به سحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ہمارا معاشرہ بہت ساری بیماریوں کا شکار ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں تشریف لائے اس معاشرے کے اندر بھی بیماریاں بہت زیادہ تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کی ایسی اصلاح فرمائی کہ وہ بکریوں کے چرواہے، وہ انسانیت سے دور ہو جانے والے لوگ انسانیت کے امام اور رہبر بنے. ان کے قدموں میں کیسر و کسریٰ کے تاج تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے میں موجود ساری بیماریوں کے ہوتے ہوئے سب سے پہلے کس بیماری کا علاج کیا؟ یہ بہت ضروری اور بہت سمجھنے والی بات ہے. قتل، چوری، زنا، ڈاکے، حاجیوں کو لوٹنا، جنگیں، لڑائیاں، چھوٹی چھوٹی بات پہ یہ سب کچھ تھا. آپ نے سب سے پہلے کس کا علاج کیا؟ اس کو ایک مثال سے سمجھ لیجیے. ایک اچھے ڈاکٹر کے پاس جب ایک مریض جاتا ہے، مریض کے اندر بہت سارے امراض ہیں، لیکن وہ کینسر کا مریض بھی ہے، اس کے سر میں درد بھی ہے، اس کے پیٹ میں درد بھی ہے، اسے کھانسی، زکام، نزلہ بھی ہے. اب مریض جتنا مرضی زور لگا لے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے کوئی سر درد کی دوائی دے دو، اگر ڈاکٹر عقل مند ہوگا تو وہ سب سے پہلے اس کے کینسر سے اس کا علاج شروع کرے گا کہ یہ خطرناک بیماری ہے، اس سے بندہ مر سکتا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو سب سے بڑی بیماری تھی وہ شرک کی بیماری تھی کہ مخلوق اللہ کی، جن کو پیدا اللہ نے کیا، رزق اللہ نے دیا، زندگی اللہ نے دی، بارش اللہ برساتا ہے، انگوریاں اللہ اگاتا ہے، خالق، مالک، رازق، کائنات چلانے والا سب اللہ ہے، لیکن وہ اللہ خالق کو چھوڑ کر صالحین، اولیاء کے نام کی مورتیاں بنا کر ان کو پوجتے تھے. یہ سب سے بڑی بیماری تھی اس معاشرے میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کی ابتدا یہاں سے کی، قولوا لا الہ الا اللہ. جس کا کھاتے ہو، جس کا پیتے ہو، جس کا دیا ہوا پہنتے ہو، اس الہ معبود برحق کی عبادت میں کسی اور کو حصے دار نہ بناؤ. تفلحوا تملک العرب والعجم. اگر دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہو تو ایک ہی راستہ ہے، تعلق اللہ سے درست کر لو. اللہ کی عبادت میں نہ کوئی نبی شریک ہے، نہ کوئی ولی شریک ہے، نہ بزرگ انبیاء کی شان، اولیاء کی شان، صالحین کی شان سر آنکھوں پہ. ان کی شان بڑی بلند ہے، لیکن وہ جتنی بھی بلند ہو جائے وہ اللہ کا شریک نہیں بن سکتا، وہ اللہ کا پارٹنر نہیں بن سکتا. نبی کتنا بھی پیارے ہوں، نبی اللہ کے بیٹے نہیں ہو سکتے. کسی کو اللہ کی بیوی نہیں کہا جا سکتا، کسی کو اللہ کی ذات میں، اللہ کی عبادت میں شریک نہیں کیا جا سکتا. جو کام ہم خالص اللہ کے لیے کرتے ہیں وہ کسی اور کے لیے نہیں کر سکتے. جب انہوں نے اس توحید کو سمجھا تو ان کی باقی بیماریاں ختم ہو گئی. ہمارا معاشرہ بھی کچھ اسی قسم کا شکل اختیار کر چکا ہے کہ شرک تھوک کے حساب سے موجود ہے، اور پھر برائیاں پھیلتی جا رہی ہیں. ان بیماریوں میں، ان برائیوں میں ایک بہت بڑی برائی جادو کی برائی ہے. بہت بڑی بیماری جادو کی بیماری ہے. اگر آپ گھروں کو چھاننا شروع کریں، ہر 10 میں سے 2-3 گھرانے آپ کو اسی مرض کا شکار ملیں گے. وہ اس مرض کو پہچانیں یا نہ پہچانیں، جنات، شیاطین، جادو یہ اتنا پھیلا ہوا ہے کہ جادوگر اپنے اشتہارات، اعلانات
بڑے بڑے چینلز پہ دیتے ہیں، انہیں شرم نہیں ہے، انہیں حیا نہیں ہے، کہتے جی کوئی بھی کام جو ہو نہیں سکتا یہ کیسے، ہمارے موکلوں کی ٹیم اتنی مضبوط ہے، آپ آئیں صحیح، بس محبوب آپ کے قدموں میں، خاوند انگلیوں پہ ناچے، اور بیوی خاوند کو نچانے کے چکر میں اور خاوند بیوی کی زبان بند کرانے کے چکر میں جادوگروں کی دکان چل رہی ہے۔ شریعت اسلامیہ میں ہر گناہ پر توبہ ہے، یہ گناہ کر کے توبہ کر لو، اللہ معاف کر دے گا۔ جادوگر اگر اسلامک اسٹیٹ اس کو اریسٹ کر لے، گرفتار کر لے، اب اس پہ اس کی سزا لاگو ہوگی، جی میں توبہ طائب ہوتا ہوں، نہیں، اس کی سزا اس کو دی جائے گی۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے۔ اس کے پیچھے، جادو کے پیچھے ہے کیا؟ حسد۔ کسی کا ہنستا بستا گھر برداشت نہیں ہوتا، اور وہ حسد کے مارے ہوئے انتقام لینے کے لیے ہم نے ان کے گھر سے رشتہ مانگا تھا جی، انہوں نے انکار کرتا، ہوں ویکھنے کڑی وسا کے دساں گے سی انہوں نے، ہمارا بنگالی بابا، ہمارا شیرازی بابا، ہمارا ملتانی بابا، ہمارا فلاں بابا، اس کی میرے موکل کا کاٹا ہوا پانی نہیں مانگتا۔ اشتہارات آپ نے سنے ہوں گے، سنڈے میگزین کے اندر اشتہار، ٹیلی ویژن پہ اشتہار۔ حسد ایک ایسی لا علاج بیماری ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد کو کیا کہا؟ نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ حسد کیا ہے؟ کہ یہ جو خیر اس کے پاس ہے وہ اس کے پاس نہ رہے، مجھے ملے یا نہ ملے اس کے پاس۔ وہ کہتے ہیں کہ بادشاہ نے 2 مجرموں کو پھانسی دینی تھی، دونوں کو بلا لیا۔ اب وہ بادشاہوں کا پرانے دور کے رواج ہوا کرتا تھا، انہوں نے کہا جی ان سے پوچھو ان کی آخری خواہش کیا ہے، وہ ہم پوری کر دیں، اس کے بعد تو معاملہ ان کا ختم ہو ہی جانا ہے۔ جناب میری آخری خواہش ہے میں اپنی والدہ کو ملوں، ایک دفعہ ان کا چہرہ دیکھ لوں، دیدار کر لوں، سلام کر لوں، پیار لے لوں، پھر تو میں نے ختم ہی ہو جانا ہے۔ کہا جی منظور ہے اس کی شرط۔ دوسرے کہا تو دس بھئی تیری کی آخری خواہش ہے؟ ایدی ماں نو نہ ملواؤ، انہوں ایویں مارو۔ تجھے کی ملے گا؟ وہ جی بڑی چاسا سی ایویں مرے بغیر ماں نو تک کے مور چھوڑے، اے اپنی ماں نو نہ ملے، تجھے کچھ ملے گا؟ تیرا کوئی فائدہ؟ یہ حسد کی آگ ہے کہ یہ چیز میرے پاس آئے یا نہ آئے اس کے پاس۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو گھروں میں معاشرے میں ہو جاتی ہیں، لیکن انتقام اس کا کیسے لیا جاتا ہے؟ جادو کے ذریعے۔ بھابھی دیور کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، اس کا گھر کیوں بسا ہوا ہے؟ ساس بہو کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، بہو ساس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ دوست، یہ قریب میں ایک اور دکان کھل گئی، اب اس دکان کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اس کے لیے بھلے اسے کچھ بھی کرنا پڑے، ایمان تک گنوانا پڑے، کیونکہ جادو کرنا کروانا کفر ہے۔ جادو کرنا، جادو کروانا کفر ہے۔ ایمان کے نور سے انسان محروم ہو جاتا ہے اس جرم۔ لیکن حسد کی آگ ایسی ہے کہ وہ مجبور کر دیتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح ہو نہ ہو اس کا گھر برباد کرو۔ جادو کی لفظی تعریف کیا ہے؟ ایک ایسا کام جس میں شیطان کا تقرب، شیطان سے مراد یہاں شریر جن ہے، شریر جنات کا قرب حاصل کیا جاتا ہے اور اس کی مدد لی جاتی ہے۔ اور جادو کی اصلیت کیا ہے؟ کسی چیز کی حقیقت کو مسخ کر کے ہوتا کچھ ہے دکھایا کچھ جاتا ہے۔ جادو میں ہوتا کچھ ہے دکھایا۔ فرعون کے جادوگروں نے رسیاں پھینکی تھی اور لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کیا تھا، اب وہ تھی رسیاں، حقیقت میں نظر کیا آ رہی تھی؟ سانپ تھے۔ تو جادو میں ہوتا کچھ ہے دکھایا کچھ جاتا ہے۔ گویا جادوگر باطل کو حق کی صورت میں بنا کر دکھاتا ہے اور ان اشیاء کی حقیقت کو تبدیل کر دیتا ہے۔ ابن ابی عائشہ کہتے ہیں کہ عربوں نے جادو کا نام سحر اس لیے رکھا کہ وہ صحت کو بیماری میں تبدیل کر دیتا ہے۔ ہوتا بندہ صحت مند ہے، جادو کے ذریعے وہ بیماری میں پھنس جاتا ہے۔ ابن فارس کہتے ہیں کہ جادو باطل کو حق کی شکل میں پیش کرنے کا نام ہے، اور اگر اس کی شرعی اصطلاح اسلامی ٹرم میں اسے کیا کہیں گے؟ امام راضی فرماتے ہیں کہ جادو کی شرعی تعریف ہر اس کام پر ثابت ہوتی ہے جس کا سبب مخفی ہو۔ بندہ بیمار ہے، میڈیکل رپورٹ کروا رہا ہے، میڈیکل رپورٹس مکمل نارمل ہے لیکن بیماری نہیں ختم ہو رہی، تو آپ کے ہاں تو یہاں اس کو سائیکو کہہ کر
میڈیسن دے کے سلا دیا جاتا ہے، وہ سائیکو نہیں ہوتا. یہ سائیکو پیشنٹ جو ہوتے ہیں یہ سائیکو پیشنٹ نہیں ہوتے، ان کے پیچھے اکثریت کے شیاطین اور جنات ہوتے ہیں. ہر بیماری میں جو یہ جادو کی، نظر کی، حسد کی بیماریاں ہیں، اس میں ہوتی پیچھے شیاطین کی کہانی ہے، شیاطین کی شرارت ہے. اسباب مختلف ہوتے ہیں. جادو کروا کے بھی شیطان پیچھے آگے کام کرتا ہے، کاروائی شیطان ہی کرتا ہے، جن ہی کرتا ہے، شریر جن. لیکن سبب کیا ہوتا ہے؟ جادو. حسد کے ذریعے بھی کاروائی شریر جن کی ہوتی ہے، پیچھے سبب کیا ہوتا ہے؟ حسد کا. اسی طرح نظر لگ جاتی ہے، اور نظر جادو سے بھی زیادہ شدید ہے. اتنی جلدی جادو اٹیک نہیں کرتا جتنی جلدی نظر اٹیک کرتی ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا نظر بد کے بارے میں، آپ نے کہا العین حق، یہ نظر بد لگ جانا حق ہے. ایک صحابی نہا رہے، دوسرے صحابی پاس سے گزرے، کافی بڑی تمہاری خوبصورت چمڑی ہے، نوجوانوں کی طرح اپنا جسم بڑا سنبھال کے رکھا ہوا ہے، ماشاءاللہ نہیں کہا، تبارک اللہ نہیں کہا، برکت کی دعا نہیں دی. وہ صحابی نہاتے نہاتے اسی تالاب میں گر گئے اور شدید بخار. ان کو اٹھا کر لایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے گئے. پوچھا کسی کے اوپر کوئی شک ہے تمہیں، کسی نے کچھ کہا ہو؟ کہا جی آپ فلاں صحابی پاس سے گزرے تھے اور انہوں نے یہ الفاظ کہے تھے. تو آپ نے اسے بلایا اور ناراض ہو کر کہا تم اپنے بھائیوں کو اپنی آنکھوں کے ذریعے قتل کرنا چاہتے ہو؟ جب تمہیں ایک چیز اچھی لگی تو تم نے اس کو برکت کی دعا کیوں نہیں دی؟ آپ کو کوئی چیز اچھی لگی اپنی بیوی میں، اپنی بیٹی میں، اپنے بیٹے میں، اپنے گھر میں، اپنے دوست میں، فوراً کو ماشاءاللہ تبارک اللہ. خالی ماشاءاللہ سے بھی کام نہیں چلے گا. اصل چیز ہے برکت کی دعا. جہاں سے شیطان کے ناک کو کاٹا جاتا ہے، اللہم بارک، اللہ برکت دے، ماشاءاللہ تبارک اللہ. اب شیطان پیچھے ہٹ جائے گا. تو آپ نے فرمایا تم نے اپنے اس بھائی کو دیکھ کر، اس کے جسم کی چمڑی تمہیں اچھی لگی تو برکت کی دعا کیوں نہیں دی؟ اب اسے وضو کر کے دو، اور ایک روایت میں ہے غسل کر کے دو. تو صحابی نے اپنے غسل کا پانی، اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک پلاسٹک یا کسی ٹب میں، کسی جس میں پانی سیو کر سکے، اس میں کھڑے ہو جائیں بغیر صابن شیمپو کے، اپنے پورے جسم کو دھو لیں، اور دھونے کے بعد اس پانی کو مریض کے اوپر ڈال دیں. اور ایک روایت میں ہے کہ اس کو اس کے چند سپ پلا بھی دو. اگر وہ شیطان اندر تک اس کے جسم میں اثر کر چکا ہے تو وہ چیز اس کے جسم سے باہر نکل جائے گی. تو نظر کے پیچھے بھی جن ہے، حسد کے پیچھے بھی جن ہے، جادو کے پیچھے بھی جن ہے. اچھا، کبھی تو جن ان وجہ سے آتا ہے اور کبھی جنات آپ کی بے علمی کی وجہ سے آتے ہیں، انسان کی اپنی بے علمی کی وجہ سے. دیکھیے حدیث میں منع ہے کہ سائے دار درخت کے نیچے کوئی قضائے حاجت نہ کرے. آپ مسافر ہیں، سفر کر رہے ہیں، جنگل میں جا رہے ہیں، کہیں سائے دار درخت ہے، اس کے نیچے قضائے حاجت نہ کریں. کیوں؟ دو حکمتیں ہیں. ایک تو یہ کہ مسافر یہاں گزرتے ہیں، وہ آرام کرتے ہیں، آپ کی اس گندگی کی وجہ سے، نجاست کی وجہ سے ان کی وہ آرام کی جگہ خراب ہو گئی. ایک بات. دوسری بات، جنات ہمیں نظر نہیں، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں لیکن ہم ان کو نہیں دیکھ رہے. آپ وہاں بیٹھ کے قضائے حاجت کریں اور ہو سکتا ہے وہاں کوئی ان کی جنات کی فیملی بیٹھی بھی ہو، تو آپ نے تو ان کی دعوت خراب کر دی نا. وہ آپ کو چھوڑیں گے؟ پھر وہ آپ سے بدلہ لیں گے. آپ نے گرم پانی کھولا ٹونٹی میں، سنک میں، اس کے کھولنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیں. یہ بسم اللہ جنات کے لیے وارننگ ہے کہ میں گرم پانی کھولنے لگا ہوں، اگر آپ یہاں پر ہیں تو چلے جاؤ. اچھا، آپ نے کچھ بھی نہیں کہا اور اسے کھول دیا، فل گرم پانی. اس پائپ میں ان کا کوئی بچہ بیٹھا ہے، ان کی کوئی، آپ کو تو نہیں پتا وہ کہاں ہیں، کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کہاں آباد ہیں. عورت آئی، گرم پانی باہر یوں صحن میں پھینکا. اب صحن میں پھینکا، وہاں کون تھا؟ آپ بسم اللہ پڑھیں گے تو وہ جگہ خالی کر دیں گے، بسم اللہ نہیں پڑھیں گے تو ان سے ان کو تکلیف ہوگی. آپ کے کسی عمل سے ان کو تکلیف ہو تو وہ آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے. اکثر سنا جی وہ فلاں بندہ قبرستان سے گزر رہا تھا، ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے پیشاب کیا، تب سے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا. کیوں؟ آپ نے وہاں جنات کو تکلیف دی ہے. تو بیٹھنے سے پہلے، قضائے حاجت سے پہلے اگر آپ دعا پڑھ لیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، آپ نے اب وہ اسلحہ اختیار کر لیا کہ آپ پر واپس اٹیک نہیں کر سکتے. آپ کی اس دعا سے ان کا شر وہیں پہ ختم ہو گیا. تو یہ جتنے بھی طریقے ہیں، ان کے پیچھے اصل وار کرنے والا کون ہے؟ وہ شیطان ہے، جس کے لیے ہم قربان جائیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں ایک ایک عمل بتایا ہے، ایک ایک چیز بتائی ہے کہ ان کے شر سے آپ نے بچنا کیسے. لیکن
ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سیکھ کر اپنے گھروں کو بچائیں۔ ایک بات بتا کر اپنی دوبارہ گفتگو کی طرف آتا ہوں۔ ہم اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں، دن میں 10 دفعہ ہوتے ہوں گے۔ کیسے داخل ہوتے ہیں؟ فون کان کو لگا ہوا ہے، گپیں مارتے ہوئے گھر میں جا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنے گھر میں داخل ہو، بسم اللہ، اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا، یہ پڑھو اپنے گھر میں داخل ہو جاؤ۔ آپ نے بسم اللہ کہہ کے گیٹ کھولا، شیاطین کہیں گے بس اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، یہیں رک جاؤ۔ بسم اللہ، اب اندر باہر کے شیاطین اندر داخل نہیں ہوں گے۔ اور اگر آپ نے کہا وہ کرماڑیاں کی کرن رہی ہیں، گپے مارتے ہوئے، ہنستے مذاق کرتے ہوئے بغیر بسم اللہ پڑھے گے، تو شیاطین کہتے ہیں آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، یہ اکیلا نہیں سوئے گا، اس گھر میں ہمارا بھی آج۔ آپ نے کھانا لگ گیا اور تتی روٹی دیں اور نمک تیز کرتا ہی اور لقمہ منہ میں، تو وہ کہتے ہیں آ جاؤ کھانا بھی ساتھ کھائیں گے۔ اور اگر آپ نے کہا بسم اللہ، اپنے بچوں کو یاد کروائیں، بسم اللہ کہیں، بسم اللہ پڑھیں، کھانے سے شروع کرنے سے پہلے سنت ہے بسم اللہ۔ اگر آپ نے بسم اللہ کہا تو شیطان جن ہاتھ روک لے گا کہ نہیں، اس کھانے میں ہمارا حصہ نہیں۔ اگلا جملہ میرے اور آپ کے لیے انتہائی سوچنے کے قابل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شریعت میں شرع میں کوئی شرم نہیں، آپ نے ایک چیز کھول کے بیان کی اپنی امت کے لیے، میاں بیوی جب آپ اس پہ حق زوجیت ادا کرتے ہیں، اگر وہ دعا نہیں پڑھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان وہاں پر اپنا پورا حصہ ڈالتا ہے۔ سوچئے کس کس کو دعا یاد ہے اور کس کس کو اس ٹائم پہ یاد رہتی ہے۔ انسان کا کتنی ہی قریبی دوست کیوں نہ ہو، اس عمل میں کسی کو شریک کرے گا؟ سگے بھائی کو غیرت ہے، عزت ہے، لیکن آپ اپنے دشمن کو شریک کر رہے ہیں۔ اگر آپ دعا نہیں پڑھتے، اگر آپ اللہ کا نام نہیں لیتے، تو اپنے آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے اسلحے کے ذریعے اپنی حفاظت، اللہ کی حفاظت میں لے کے آئیے۔ ابن قدامہ فرماتے ہیں کہ جادو اور جھاڑ پھونک الفاظ سے عبارت ہے۔ اب یہ الفاظ خواہ تحریری ہوں یا تقریری، جن کے ذریعے کوئی ایسا کام کیا جائے جو جادو زدہ انسان کے جسم اور اس کے دل اور دماغ پر بلا واسطہ اثر انداز ہو۔ جادو فی الواقع موجود ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جادو کا انکار کرتے ہیں، انہیں جی ایویں مولوی صاحب تسی یہ سارے جادو سانو ہی ہوندے نے، گوریاں نوں کدی نہیں ویکھیا سی۔ اللہ سے عافیت کا سوال کریں۔ آپ کو نہیں پتہ وہ کن کن مریضوں میں مرض میں شکار ہیں، جن کو سائیکو کہہ کر ان بیچاروں کو ہمیشہ کی گولیوں پہ لگا دیا جاتا ہے۔ تو یہ جادو موجود ہے، یہ حقیقت ہے، قرآن کی آیات سے ثابت ہے۔ اس میں اثر کیا ہوتا ہے؟ جادو کی قسمیں ہیں، مختلف قسمیں ہیں، جن کی جو ڈیوٹی لگائی جاتی ہے، جن اپنی وہ ڈیوٹی ادا کرتا ہے۔ بعض دفعہ جادو ہوتا ہے میاں بیوی کے تعلق کو ختم کرنے کا۔ مرد کو بیوی کے قابل نہیں چھوڑا جاتا بذریعہ جادو، بذریعہ شیاطین، بذریعہ جنات۔ وہ جب اپنی بیوی کے قریب جاتا ہے وہ اس قابل نہیں ہوتا۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ میاں بیوی میں اختلاف ہو جاتا ہے، لڑائی ہو جاتی ہے، گھروں کے اندر فساد ہو جاتا ہے۔ اسی طرح میاں بیوی بہت پیار سے رہ رہے ہیں، لیکن کسی حاسد کو وہ پیار پسند نہیں آیا، وہ جادو کے ذریعے دونوں کو آپس میں ایک دوسرے کا دشمن بنا دیتے ہیں۔ کوئی چیز موجود نہیں ہے، کچھ ہوا نہیں، کوئی لڑائی نہیں ہوئی، کوئی فساد نہیں ہوا، بیوی نے آپ کو تھپڑ نہیں مارا، آپ نے اس کو مکہ نہیں مارا، اچھے بھلے تھے، اچانک جی وہ گراں گئے سا جی چھٹی واپس آئے ہیں، اس کے بعد بوڑھی منہ نہیں تک دی، منہ پر رکھ دی۔ آپ کو نہیں پتا کہ اس کو کوئی تعویذ پلا دیا گیا ہے، اسے کوئی جادو کھلا دیا گیا ہے۔ تو دلوں میں نفرتوں کا پیدا کرنا وہ بھی اسی جادو کے ذریعے ہوتا ہے۔ اسی طرح بغیر سبب کے انتہائی محبت پیدا ہو جانا، جادو کی یہ بھی ایک قسم ہے۔ کسی کو محبت میں گرفتار کرنا، وہ ہمیں یاد ہے ہمارے علاقے میں ایک شخص نے کسی لڑکی سے شادی کرنے کا اس کا ارادہ تھا، تو اسی طرح کے کسی بنگالی بابا سے وہ کھیر پڑھوا کے لایا اور کسی بچے کے ہاتھ اس نے اس گھر میں بھیجی کہ وہ فلاں جو لڑکی ہے نا بیٹا 100 روپے دوں گا، اس کو یہ کھیر دیا، کو پڑوسیوں کی طرف سے آئی ہے، کھا لیجیے۔ وہ اس کی بجائے غلطی سے اس کی بہن کے پاس چلی گئی، وہ بہن نے کھا لی، بہن اس بندے کے پیچھے پیچھے بندہ آگے آگے، میں تو یہ واسطے نہیں بھیجی سی، میں تو دوسری واسطے بھیجی سی۔ تو جادو کے ذریعے سفلی محبت پیدا کی جاتی ہے، وہ اصل محبت ہوتی نہیں ہے، شیاطین کے ذریعے یہ کام کیا جاتا ہے۔ ہاں ایک بنیادی نقطہ یاد رکھیں،
جادو بذات خود کچھ نہیں کر سکتا جب تک اللہ کی اجازت نہ ہو. ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے. کسی کو جتنا مرضی کھلا دو، اگر اللہ کا اذن نہیں ہوگا تو شیاطین کچھ نہیں کر سکیں گے، جادو کچھ نہیں کر سکے گا. بذات خود جادو میں کوئی قوت نہیں ہے، اللہ کی دی ہوئی قوت ہے، اور وہ کب اثر انداز ہوتی ہے؟ جب اللہ کا اذن ہوتا ہے. یہ بنیادی نقطہ یاد رہے گا کہ جنات کچھ نہیں کر سکتے جب تک اللہ کی طرف سے اجازت نہ ہو. ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں جادو خبیث روحوں کی تاثیر کا مرکب ہوتا ہے، اور ایسی ہی روحوں کی طبعی قوت کے آثار ہوتے ہیں. جادو کی اصل شیاطین اور جادوگر، جن اور جادوگر، ان کے درمیان ایک معاہدہ ہوتا ہے. آپ نے اکثر سنا ہوگا جو جادو کرنے والے، ہمارے پاس بڑے مضبوط موکل ہیں. یہ موکل شوکل کچھ نہیں ہوتے، جنات ہوتے ہیں. جنات فری میں کسی کا کوئی کام نہیں کرتے، شیاطین مفت میں کسی کا. ہم نے جی چلے کر کر کے جنات قابو کیے ہوئے ہیں. میرے موکلوں کی ٹیم وہ بڑی، اس کا کاٹا ہوا اژدہے کے کاٹے سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے. اصل کہانی کیا ہے؟ جنات جادوگر سے کفر کرواتے ہیں. جب تک جادوگر کفر نہیں کرتا، جن اس کی خدمت نہیں ہے نا. جن قابو کیے میں، یہ اکثر اپنے جملہ، اس کے پاس جنات ہے، جن قابو کیے میں. کوئی جادوگر جن قابو نہیں کر سکتا، خود جنوں کے قابو چڑھتا ہے. جن اسے جو جو کہتے ہیں وہ کرتا ہے. اور وہ جادوگر جتنا کفر کرے گا، جتنا زیادہ کفر کرے گا، اتنے ہی جنات اس کے خادم بن جائیں گے. تو وہ کچھ لو کچھ دو کی پالیسی ہے. ایمان کے نور سے خالی ہوگا تبھی اس کو شیاطین اس کے تابع ہوں گے. سب سے بڑھ کر جادوگر حرام کام کرتے ہیں، اللہ کی بغاوت کے کام کرتے ہیں، تبھی شیطان اس سے راضی ہوتا ہے. جو وہ کام کرتے ہیں ان میں اکثر آپ نے سنا، ہم نے تو دیکھا بھی، سنا بھی، پڑھا بھی ان ظالموں کی کتابوں میں. جادوگر کو جنات قرآن پاک کی توہین کا حکم دیتے ہیں. قرآن پاک اپنے قدموں سے باندھ کر یہ باتھ روم جاتے ہیں، قرآن کی آیات کو اپنے قدموں کے نیچے لکھتے ہیں. سب سے خطرناک جادو حیض کے خون سے لکھا جاتا ہے. عورت کا حیض کا خون، ناپاک خون، جادوگر عورت سے کہتا ہے کہ مجھے وہ خون لا کے دو، اور اس سے پھر وہ منتر لکھتا ہے. اور بعض دفعہ اس سے وہ قرآن کی توہین کرنے کے لیے قرآن کی آیات لکھتا ہے. قرآن پاک کو غلاظت میں پھینکا جاتا ہے. غلاظت، گندگی سے آیات لکھی جاتی ہیں. اور برا ہو ان لوگوں کا جنہوں نے شفا کے لیے اس طرح کی چیزیں کی اجازت دے رکھی ہے کہ نکسیر کے خون سے یا پیشاب سے بھی اگر آپ سورۃ فاتحہ لکھ لو تو اسے شفا ہو جائے تو درست ہے، وہ یہ عمل کیا جا سکتا ہے. یہ اللہ کے کلام کی توہین ہے. بعض جادوگر آیات کو الٹا لکھتے ہیں توہین کے لیے. سورۃ فاتحہ کو الٹا لکھیں گے، آیات کو الٹا لکھیں گے ہیں. اور تمام کے تمام جادوگر ہمیشہ ناپاک رہتے ہیں، جنبی حالت میں رہتے ہیں، غسل نہیں کرتے، طہارت نہیں کرتے، نہاتے نہیں ہیں. آپ دیکھتے نہیں یہ شرک کے اڈوں پر پڑے ہوئے ملنگوں کو، گندے بال لمبے لمبے ہوئے، جوئیں پڑی ہوئی، لمبے لمبے ناخن، بدبو ان سے 2 میٹر دور سے آ رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے؟ کیوں؟ وہ جتنا زیادہ گندگی کے اندر رہیں گے اتنے شیاطین ان کے خادم بنیں گے، اتنے ہی ان کے تابع ہوں گے. اور جو انسان جتنا طہارت والا ہوتا ہے، پاکیزگی والا ہوتا ہے، اتنے ہی رحمت کے فرشتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھتے سب سے پہلے مسواک، بستر سے اٹھتے سب سے پہلا کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے. وفات کے قریبی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری گود میں ہے. بھائی عبد الرحمن آئے اور ان کے ہاتھ میں، ان کے منہ میں مسواک تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیار کی نظروں سے اس مسواک کو دیکھا. تو میں سمجھ گئی کہ آپ کو مسواک چاہیے. تو میں نے اپنے بھائی سے لی، اس کی دوسری طرف کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک منہ میں دیا. لیکن آپ بیماری کی کیفیت میں ایسے تھے کہ دانتوں سے چبا نہیں سکے. تو پھر ہماری ماں عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا ورضی اللہ عنہا، انہوں نے چبا کر اپنا چبایا ہوا مسواک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک منہ میں دیا. اور پھر فخر کیا کرتی تھی کہ آخری وقت میں میرا لعاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب سے مل گیا. تو آپ کو اتنی پاکی پسند تھی کہ ہمیشہ مسواک کرتے تھے، کیونکہ جبرائیل نے آنا تھا، وحی آتی تھی، فرشتوں سے ہم کلام ہوتے تھے. تو مومن پاک رہتا ہے، باوضو رہتا ہے، طہارت میں رہتا ہے. ایک روایت میں ہے کہ
وضو پہ ہمیشگی کرنے والا مومن ہوتا ہے. یہ مومن ہونے کی نشانی ہے. وضو ٹوٹا اور فوراً وضو کر لیا. اور جادوگر، جنات، شیاطین، ان کی خدمت کرنے والے یہ ہمیشہ ناپاکی اور جنبی حالت میں رہتے ہیں. اسی طرح یہ جنات، یہ جادوگر جنات کو راضی کرنے کے لیے غیر اللہ کے نام پہ جانور ذبح کرتے ہیں. اکثر جادوگروں کا آپ نے سنا ہوگا ان سے، جی میں کام کرانا ہے، ہو جائے گا جی، کیا کرنا پیسی، وہ بکرا ذبح کر کے قبرستان میں سٹنا ہے. کچھ تو ٹوپی ڈرامہ بھی کرتے ہیں نا کھانے پینے کے لیے. اب رات کو قبرستان جانا، اچھے بھلے بندے کا دل، مول صاحب بکرا کنے جائے گا، تسی لے لو واپس اٹھائے جب میں نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے. اور کچھ واقعی جنات کے نام پہ ذبح کرتے ہیں اور اس گوشت کو جہاں جنات کہتے ہیں وہاں پھینکتے ہیں. اسی طرح جادوگر ستاروں کا علم حاصل کرتا ہے اور ستاروں کی پوجا کرتا ہے. جتنی وہ غیر اللہ کی پوجا کرے گا اتنے ہی جنات اس کے تابع ہوں گے. یہ ستاروں کی پوجا کفر تک لے جاتی ہے انسان کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھی، بارش ہوئی تھی، گارے مٹی میں اپنے سجدہ کیا اور پھر فرمایا اس ایک بارش کی وجہ سے کچھ لوگ کافر ہو کر اٹھے، کچھ مسلمان ہو کر اٹھے. ایک بارش کی وجہ سے. صحابہ نے کہا ایک بارش کی وجہ سے کافر اور مسلمان، وہ کیسے؟ کہ جس نے یہ کہا یہ بارش اللہ نے برسائی ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اصبحوا بی مؤمنا، وہ تو مومن ہو گئے. اور جنہوں نے کہا کہ یہ بارش فلاں ستارے کی وجہ سے برسی ہے، اصبحوا بی کافر، وہ کافر ہو گئے. ایک ستارہ، اللہ کی ایک نعمت کی نسبت آپ نے غیر اللہ کی طرف کی. ہمارے تو سارا کھاتا ہی غیر اللہ کی طرف ہوتا ہے. نہیں، بڑا خوبصورت بیٹا کس نے دیا؟ اللہ نے. نام کیا رکھتے ہیں؟ پیر دیتا، پیر بخش، نبی بخش، علی بخش، ولی بخش، امام بخش، حسین بخش. بھائی بخشنے والا تو اللہ ہے. ماں کے پیٹ میں تو اسے اللہ کھلاتا رہا. سیدنا علی کو بھی اللہ کھلاتا رہا، سیدنا حسن و حسین کو بھی اللہ کھلاتا رہا، ہماری ماں سیدہ فاطمہ الزہرا کو بھی اللہ کھلاتا رہا. ہر بندے کو ماں کے پیٹ میں اس کا رازق صرف ایک اللہ ہوتا ہے. وہاں کوئی پیر فقیر بابا حضرت شیخ نہیں پہنچتے. تو جب یہ بخش دیا، کس نے بخشا؟ یہب لمن یشاء اناثا. بیٹیاں دے تو اللہ، بیٹا دے تو اللہ، ملا جلا کر دے تو اللہ. اچھا عجیب بات ہے، آپ نے پیر دیتا تو دیکھے ہوں گے. پیر دیتا، اللہ دیتا. کو پیر دیتی دیکھی؟ کسی کا نام سنا عورت کا، لڑکی کا نام پیر دیتی ہو؟ لڑکی کا نام کبھی پیر دیتی آپ نے نہیں سنا ہوگا. سرچ کر لیں، گوگل سرچ بھی کر لیں تو آپ کو پیر دیتی نہیں ملے گی. لڑکی کا نام اللہ رکھی، اللہ بسائی، اللہ بخشی. کیوں؟ لڑکی ہوئی ہے. لڑکی کی نسبت اللہ کی طرف. لڑکی کو ہم کمزور سمجھتے ہیں نا، عیب سمجھتے ہیں. کئی ظالم تو ایسے ہیں 3 بیٹیوں پر طلاق دے دیتے ہیں اپنی بیویوں کو کہ جی بچی کیوں ہوئی تیرے گھر. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی 3 بیٹیاں، صحابی نے کہا 2 ہوں، کہا 2 بیٹیاں یا بہنیں اللہ نے دی، نیک تربیت کرے، نیک جگہ پہ بیاہ دے، یہ 3 بیٹیاں اس کی اور جہنم کے درمیان میں دیوار بن جائیں گی، یہ بندہ جہنم میں نہیں جائے گا. یہ شان ہے بیٹیوں کی. 3 بیٹوں کا کہیں میں نے نہیں پڑھا، لیکن بیٹیوں کی یہ شان ہے. بیٹی کو ہم کمزور سمجھتے ہیں، برا سمجھتے ہیں اپنے حق میں، اس کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں. اور بیٹے کو فخر سمجھتے ہیں اور اس کی نسبت پیر و فقیر. ہر نعمت اللہ کی طرف سے ہے. انبیاء پر بھی نعمت ہو تو اللہ کی طرف سے، اولیاء پر بھی نعمت ہو تو اللہ کی طرف سے، ہم پر بھی نعمت ہے تو اللہ کی طرف سے. اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے اس بارش کی نسبت غیر اللہ کی طرف کی کافر ہو کر اٹھا. تو جادوگر، جنات یہ ستاروں کا علم حاصل کرتے ہیں، ستاروں کو پوجتے ہیں، اپنی جن رشتوں سے نکاح حرام ہے ان کے ساتھ بدکاری کرتے ہیں، تعویذ بناتے ہیں کفریہ کلمات، غیر مفہوم مبہم کلمات. آپ تعویذ کھول کے پڑھ لیں، اس میں 1 2 4 5 7 گنتیاں ہوں گی، ایسی لکیریں ہوں گی، طلاسم ہوں گے، آپ کو سمجھ نہیں آئیں گی. یہ کفریہ تعویذ ہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان تمام باتوں سے ثابت کیا ہوا کہ جنات جو موکل جادوگر قابو کرنے کا دعویٰ کرتا ہے وہ فری میں نہیں ہوتے. وہ یہ سارے کفریہ کام کرواتا ہے اور پھر جتنا وہ شیطان کے اشاروں پہ چلتا ہے اتنا ہی جن اس کی خدمت کرتے. اسی لیے آپ ایک عالم کو، ایک قرآن کے قاری کو، ایک نمازی کو بٹھا دیں اور ایک جادوگر کو بٹھا دیں اور دونوں کے چہرے کو دیکھتے رہیں. یہاں نور ٹپک رہا ہوگا اور یہاں نحوست ٹپک رہی ہوگی. یہ ایمان کا نور ہے اور یہ کفر کی نحوست ہے. جادوگر کے چہرے پر لعنت برستی ہے کیونکہ وہ کفر کرنے کے بعد اس طرح کے اعمال کرتا ہے. جنات اور جادو کا آپ اس میں گہرا تعلق ہے کہ یہ اسی ذریعے سے
مسلمانوں کے گھروں میں فساد پھیلاتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو جنات کے وجود کا بھی انکار کرتے ہیں، کوئی جن شن نہیں ہوتا جی، ہمیں مولویوں نے پاگل بنایا ہے، جن کی ہوتا ہے، جن کس کو کیا کہہ سکتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ قرآن پاک کی آیات سے جنات کا وجود ثابت ہے۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، بہت ساری آیات ہیں جس سے یہ چیز ثابت ہے کہ اللہ نے اس مخلوق کو پیدا کیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جن اور انس اللہ کی عبادت کے لیے پیدا ہوئے۔ تو یہ جنات موجود ہیں، مخلوق موجود ہیں، جس طرح انسانوں کے اندر خیر اور شر والے دونوں ہیں، اسی طرح جنات کے اندر بھی خیر والے بھی ہیں اور شر والے بھی ہیں۔ خیر والے خیر کے کام کرتے ہیں اور شر والے وہ شر کے کام کرتے ہیں۔ صحیح مسلم میں عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غائب ہو گئے۔ ہم نے آپ کو تلاش کرنا شروع کر دیا، وادیاں چھان ماری، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نہیں ملے، اور ہم بڑے ہی پریشان ہوئے، اور اتنی زیادہ پریشانی ہمیں ہوئی کہ ہم نے یہ سوچ لیا کہ شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے شہید کر دیا ہے۔ مل ہی نہیں رہے۔ تلاش کون کر رہے ہیں؟ جی صحابہ سے بڑا کوئی ولی ہے؟ گم کون ہوئے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ سے بڑا کوئی ولی نہیں، اور صحابہ کو علم غیب، تلاش کر رہے ہیں لیکن نبی نہیں مل رہے، اور آپ پریشان ہیں۔ ہمارے ہاں جو مینار پاکستان کی باہر فٹ پاتھ پر بیٹھے ہوئے نا، ان کو ہاتھ دکھاؤ، یہ جی ہاتھ دیکھنا، یہ ہاتھ دیکھ کے بتانا کہ میری شادی کب ہوئے گی۔ وہ 5 ਬਾਲਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ہے ਕਹਿੰਦਾ جی ہجے 2 سال ਹੋਰ ਲੱਗਣਗੇ۔ یہ طوطوں سے پڑیے قسمت نکلوا کر غیب کا دعویٰ کرنے والے ظالموں، عبداللہ ابن مسعود کو نہیں پتا کہ میرے نبی کہاں گئے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں پتا کہ میرے صحابہ میرے بارے میں یہ تصور کر چکے ہیں کہ میں شہید کر دیا گیا ہوں، اور پریشان ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں۔ اچانک جب صبح ہوئی تو غار ہرا کی طرف سے ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے، تو ہم نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ غائب ہو گئے تھے، ہم نے آپ کو بہت تلاش کیا۔ تو ساری رات ہماری پریشانی میں گزری، صحابہ کی ساری رات پریشانی میں گزری، کسی صحابی کو علم غیب نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا جنات کا ایک نمائندہ میرے پاس آیا تھا، اور انہوں نے مجھے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے ساتھ چلیں اور ہمیں بھی تبلیغ کریں۔ تو میں جنات کی قوم کو قرآن سنانے کے لیے گیا تھا۔ پھر اللہ کے وسلم نے ان جنات کے بعض آثار اپنے صحابہ کو دکھائے اور کہا، ہم نے سوال کیا اے اللہ کے وسلم جنات کی غذا کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ ہڈی جس پر اللہ کا نام لیا جائے، ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لیا گیا، اس ہڈی کو تم نے رکھ دیا، تو وہ ہڈی تمہارے جن بھائیوں کی خوراک ہے۔ اسی طرح جانوروں کا گوبر یہ تمہارے جن بھائیوں کی خوراک ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہڈی اور گوبر سے استنجا کرنے سے منع فرمایا، طہارت کرنے سے مٹی کا حکم دیا، لیکن گوبر اور ہڈی سے منع کیا کیونکہ یہ تمہارے جنات بھائیوں کی خوراک ہے۔ صحیح مسلم میں سید عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے نور سے پیدا ہوئے، نور سے فرشتے پیدا ہوئے۔ نور وہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے نور کو پیدا کیا اور ان سے فرشتے پیدا کیے۔ اللہ نے آگ کو پیدا کیا، ان سے جنات پیدا ہوئے۔ اللہ نے مٹی کو پیدا کیا اور اس سے انسان کو پیدا کیا۔ فرشتے نوری مخلوق ہیں، لیکن وہ نور مخلوق ہے۔ نور من نور اللہ کوئی نہیں ہے، اللہ کے نور میں سے کوئی الگ نہیں ہوا۔ یہ ٹیشو ہے، اس ٹیشو کو اگر آپ 2 کر دیں گے تو یہ بھی ٹیشو رہے گا اور یہ بھی ٹیشو رہے گا، اس میں کوئی چیز چینج نہیں ہوگی۔ جو بھائی یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور میں سے نور ہیں، نہیں، یہ عقیدہ اللہ کی ذات میں شرک ہے۔ قل هو اللہ احد، اللہ احد ہے، اللہ کا نور خالق کا نور ہے، اس میں سے کوئی 2 نہیں ہوا، اس میں سے کوئی الگ نہیں ہوا۔ قل هو اللہ احد الہکم الہ واحد، تمہارا الہ الہ واحد ہے، وہ 2 نہیں ہیں۔ ان کا اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اللہ کی کوئی بیوی نہیں ہے، اللہ کے ماں باپ نہیں ہے، اللہ کی آل اولاد نہیں ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس میں سے کوئی جنا گیا ہے، نہ اس نے کسی کو، نہ وہ خود جنا گیا ہے، نہ اس نے آگے کسی کو جنا ہے، وہ ان تمام کمزوریوں سے پاک ہے۔ فرشتے نوری ہیں، وہ نور جو مخلوق ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، وہ بشر جو پوری مخلوق میں اللہ کی سب سے افضل ترین مخلوق ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعض لوگ اس جادو کا انکار کرتے ہیں کہ کوئی جادو شادو نہیں ہوتا، وہ قرآن کی نص کے خلاف ہے، اللہ کے کلام سے ثابت ہے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، اور ان لوگوں نے اس چیز کی پیروی کی جسے شیاطین سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں تلاوت کیا کرتے تھے، حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا بلکہ شیاطین نے کفر کیا۔
اللہ کے انبیاء تو اللہ کا کلام سناتے ہیں، وہ کفر نہیں کرتے، شیاطین کفر کرتے ہیں۔ یعلمون الناس السحر، یہ لوگوں کو جادو سکھاتے ہیں، تو جادو سکھانا اس کی دلیل اللہ کے کلام سے موجود ہے۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور ان کو جو جادو سکھاتے اور مقام بابل میں ہاروت و ماروت دونوں فرشتوں پر جو کچھ نازل کیا اس کو سیکھتے۔ وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنہ فلا تکفر، جب وہ ان فرشتوں کے پاس سیکھنے کے لیے آتے تو وہ کیا کہتے کہ ہم بطور آزمائش تمہارے اوپر مسلط کیے گئے ہیں، یہ جادو نہ سیکھو، فلا تکفر، کفر نہ کرو۔ جادو سیکھنا، جادو سکھانا، جادو کرنا، جادو کروانا کفر ہے۔ تھوڑی سی دل کی خوشی کے لیے اگر آپ کفر کر کے ایمان سے محروم ہو جاؤ تو اس سے بڑی اور کیا بد نصیبی ہوگی۔ اکثر بیویاں اپنے خامدوں پہ جادو کرواتی ہیں، زبان بندی کا تعویذ لوگ ہمیں بھیجتے ہیں، یہ تعویذ دیکھنا مولانا صاحب کیا ہے، بندے کی تصویر بنی ہوتی ہے، اوپر ٹیپ لگی ہوئی ہوتی ہے اس کے منہ پہ، اور نیچے پھر جنات کے نام اور شیاطین کے نام، اور یہ سارا کیا، بندہ چپ رہے۔ آپ نے بندے کو چپ کروا بھی لیا اور اپنی جنت برباد کر لی تو کیا فائدہ ہوا آپ کو؟ کسی کی بیوی لڑتی ہے تو خامی جادو کرواتا ہے، بیوی چپ کر کے بس میری انگلیوں پہ اشارے پہ ناچے۔ بھائی اچھے سلوک کے ساتھ اس کو اپنا بنا لو، محبت کے ساتھ اپنا بنا لو۔ بیوی خدمت کے ذریعے اپنے خامد کو اپنا بنا لے، بیٹی ساس کو خدمت کے ذریعے اپنا بنا لے، جادو کے ذریعے نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جادوگر کے پاس ساس پہنچی اپنی بہو کی تصویر لے کے، جی اس پہ جادو کرنا ہے، تو وہ بہو کی تصویر دیکھ کے جادوگر نے واپس کر دی کہ نہیں جی اس پہ جادو نہیں ہو سکتا۔ کہا کیوں؟ آپ کی تو فیس ہے، اپنے پیسے لینے کام کرنا ہے۔ کہتا میں 2 پارٹیوں سے پیسے نہیں پکڑتا۔ کہا کیا مطلب؟ کہ تیری بہو جو ہے تیری تصویر پہلے جمع کروا گئی، پیسے دے گئی ہے، ایڈوانس لے لیا ہم نے، اب تیرے پہ ہوگا اس پہ نہیں ہوگا۔ تو آپ یہ تھوڑے سے گھریلو ناچاکیوں کو ختم کرنے کے لیے اس کفر کی وادی تک پہنچ کر اپنی آخرت برباد کر لیں، آپ نے فائدے کا سودا کیا۔ جب فرعونی جادوگر مسلمان ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ لیا، تو فرعون نے کہا اچھا میری اجازت کے بغیر ہی تم نے کلمہ پڑھ لیا، میں تمہارے مخالف سمت میں ہاتھ اور پاؤں کو کاٹ دوں گا، سولی پہ چڑھا دوں گا، وہ عذاب دوں گا تمہیں پتہ لگ جائے گا۔ تو ان جادوگروں نے کیا کہا؟ فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، جو کرنا ہے کر لے۔ کیا کرے گا؟ دنیا کی زندگی ختم کرے گا نا، اس کے بعد تو جنت ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ تو میرے بھائی، میری بہن، میرے پیارے ساتھی، اپنے حسد کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اگر آپ نے شیاطین کے پیچھے، نجومیوں کے پیچھے، جادوگروں کے پیچھے دوڑ لگائی، آپ نے اپنے ایمان کا سودا کیا، تو یہ چیز قرآن نے ثابت کی۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، یہ میاں بیوی کے درمیان لڑائی کرواتے ہیں، میاں بیوی کے درمیان فساد کرواتے ہیں، تعویذ کروا کے، جادو کروا کے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ اللہ کے کلام کی طرف لوٹیے۔ جادو کا علاج جادوگر سے کروانا ایسے ہی ہے کہ آپ کا بچہ پیشاب کر دے کپڑوں پر، اور آپ اس کپڑے کو لے کر 2 کلو پیشاب کے اندر ڈال دیں اور اچھی طرح اس کو دھوئیں اور پھر سکھائیں کہ جی ماشاءاللہ پاک ہو گیا۔ پاک ہو جائے گا وہ؟ پہلے اینا لگا سی، ہون اینا لگ گیا۔ تو جادو کا علاج بذریعہ جادو حرام ہے، کفر ہے۔ کسی حال میں جادوگر کے پاس نہیں جانا۔ موت آ جائے ایمان کی حالت میں تو انشاءاللہ یہ تکلیفیں آپ کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بنیں گی، لیکن علاج کے طور پہ آپ نے اللہ کے کلام کی طرف لوٹنا ہے۔ نہ بنگالی بابا نہ ملتانی بابا، ایک ہی کلام جو حسنین کے نانا کے اوپر اترا تھا، قرآن حکیم۔ سورۃ فاتحہ پڑھیں 7 دفعہ، 7 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھیں۔ سورۃ بقرہ کی 102 نمبر آیت، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اسے پڑھیں۔ آیت الکرسی پڑھیں، سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھیں، سورۃ آل عمران کی 154 نمبر آیت پڑھیں۔ آپ گوگل سرچ کر لیں، آیات سحر لکھ لیں تو جادو کی آیات نکل آئیں گی، وہ ساری آیات کو آپ 5-7 دفعہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ سورۃ مومنون کی آخری 4 آیات پڑھ لیں۔ سورۃ کہف کی پہلی 10 آیات کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی تیاری کرنا چاہے تو سورۃ کہف کی پہلی 10 آیات یاد کر لے۔ دجال کتنا بڑا ہے، وہ کتنا اس کا فتنہ ہے، بارش کا حکم دے گا برسے گی، حکم دے گا زمین سے انگوری نکلے گی، سارا کچھ ڈرامہ کر کے دکھائے گا نا، اللہ نے اتنا کچھ اس کو دیا ہے نا،
اس کے مقابلے کے لیے سورۃ کہف کی پہلی 10 آیات کافی ہیں. تو ملتانی بابے کے مقابلے کے لیے یہ کیا شے ہے اس کے سامنے؟ تو شے ہی کوئی نہیں. آج کل کے ہی جادوگر. تو سورۃ کہف کی پہلی 10 آیات اس کو پڑھیں, آخری 10 آیات کو پڑھیں, سورۃ مومنون کی آخری 4 آیات پڑھیں, سورۃ یاسین کی ابتدائی 10 آیات کو پڑھ لیں, سورۃ صافات کی پہلی 10 آیات پڑھ لیں, سورۃ اخلاص کو, سورۃ فلق اور ناس, ان کو پڑھیں, دم کریں, پانی پہ دم کریں, کلونجی کے دانوں پہ دم کریں, زیتون کے تیل پہ دم کریں, شہد پہ دم کریں, اس پانی سے نہائیں, اس پانی کو پئیں, اس پانی کو کھانے میں استعمال کریں. بیری کے پتے اگر مل جائیں 7 پتے کوٹ کر ان پر یہ آیات پڑھ کے, جن میاں بیوی کے درمیان تفریق ہے یا مرد کو جادو کے ذریعے نامرد کر دیا گیا ہے, وہ بیوی کے پاس نہیں جاتا, جا ہی نہیں سکتا, تو 7 پتے بیری کے لے کے کوٹ لیں. یو کے میں بیری نہیں ملتی تو پاکستان سے آتے ہوئے پیسی ہوئی بیری سوکھی لے آئیں, 1 چمچ ڈالیں اور اس کے اندر یہ ساری آیات پڑھ کے دم کریں, نفس کریں. اور جی وہ پھونک مارنا تو پانی پہ جائز نہیں ہے بھائی, وہاں پھونک مارنا جائز نہیں ہے جہاں آپ نے گرم کو ٹھنڈا کرنا ہے. چائے تتی آئی نا, اب پینی ہے, شریعت منع کرتی ہے. گرم گرم گوشت آیا لقمہ ہاتھ میں, مقابلہ دوڑ لگی ہوئی کھانے میں کون جیتے گا, نہیں, جائز نہیں ہے. لیکن آپ نے قرآن پڑھا ہے, قرآن پہ پھونک نہیں مارنی, نفس کرنی. یہ تھوک کے ذرات گئے ہیں ساتھ, یہ نفس ہے. نفس اور چیز ہے, پھونک اور چیز ہے. تو قرآن رقیہ پڑھ کے نفس کرنا جائز ہے. یہ آیات پڑھیں, اس میں خیر و برکت ہے. مومن کے لعاب میں شفا ہے, مومن کے لعاب میں, تھوک میں شفا ہے. اللہ کے وسلم کی ایک مشہور حدیث جس کو ہم اکثر بھولے ہوئے ہیں, کہیں پہ تکلیف ہو آپ کے, کہیں پہ دانہ ہو, پھنسی ہو, جلد کی بیماری ہو, خارش ہو, درد ہو, کچھ بھی ہو, یہ آپ نے انگلی پہ لعاب لگایا, زمین پہ رکھ لیا, مٹی لگائی, بسم اللہ تربت ارضنا بریقۃ بعضنا یشفی سقیمنا باذن ربنا, یہ دعا پڑھ لیں کہ اس مٹی سے, اللہ کے حکم سے, ہمارے بعض کے لعاب سے اللہ ہماری بیماریوں کو شفا دیتا ہے. اور اس جگہ پہ آپ رکھ کے اس کو دم کر لیں, 7 دفعہ پڑھ لیں, 3 دفعہ پڑھ لیں, جتنی بار پڑھنا چاہیں پڑھ لیں, جنا گڑو نہ میٹھا, تو آپ کا وہ درد وہ ختم ہو جائے گا. تو ان چیزوں کو, اس پانی کو استعمال کریں, اس پانی سے نہائیں. میاں بیوی میں تفریق ہوئی بھی ہے تو ان دونوں کو نہلا دیں. 7 پتوں کو روزانہ 1 چمچ پانی بیری میں مکس کیا, اس میں سب کچھ پڑا, 3 گھونٹ پلا دیا, اور خامند کو بھی نہلا دیا, بیوی کو بھی نہلا دیا, انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. زیتون کا ایک تیل کا 1 چمچ جس پہ دم کیا ہوا ہے, اس کو صبح آپ نہار منہ پی لیں. شہد کا 1 چمچ نہار منہ چاٹ لیں. اجوا کھجور ہے تو 7 دانے نہار منہ کھا لیں. کلونجی کے 7 دانے گن کے چبا لیں نہار منہ. تکلیف زیادہ ہے, کلونجی کا آدھا چمچ کوئلہ گرم کر کے اس پہ رکھ کے اس کی دھواں لیں, اس کی دھونی میں بھی شفا ہے. آپ کے جسم پر, پورے جسم پر زیتون کا تیل لگائیں. مولوی صاحب ایڈے اوکے کام دس ہیں, اتنا چنگا نہیں کسی کو طویت ہی لے آئیے. ہم ہیں ریڈی میڈ کے مارے ہوئے, ہر چیز ریڈی میڈ چاہیے. یہ تو مولوی صاحب آپ نے کہا کہ ہم خود پڑھیں, نہیں ایڈا ٹائم کہتے جی خود ہی پڑھنا تھی, پھر مولویوں نال یاری لین کا کی فائدہ ہے. آپ نے ان جادوگروں کا, ان تعویذ فروشوں کا کاروبار بڑھانے میں پورا کردار آپ کا ہے. ہم نے خود محنت کرنی چھوڑ دی نا, یہ کام محنت طلب ہے. مجھ سے روز 1 گھنٹہ نہیں بیٹھا جاتا. میں کہتا مولوی صاحب جو تعویذ دے چھڈو, وہ بھی پوچھتا ہے کہ 100 پاؤنڈ والا لینا ہے کہ 20 پاؤنڈ والا. یہ کاروبار کس نے شروع کروایا, اس کو یہاں تک کس نے پہنچایا؟ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے وہ صرف تعویذ لکھنے پر بیٹھا ہوا ہے. کیوں؟ آپ نہیں پڑھتے ہو. تو میرا ایک جاننے والا ہمارے ایک آفس میں ڈرائیور تھے, تو مجھے کہنے لگے شاہ صاحب میری طبیعت نہیں ٹھیک رہتی, ذرا دم کر دیں. تو میں نے کہا بھائی روزانہ سورۃ بقرہ پڑھا کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جائے شیاطین بھاگ جاتے ہیں. جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جائے شیاطین بھاگ جاتے ہیں. تو آپ سورۃ بقرہ پڑھے جائیں. 2.5 پارے میرے کو نہیں پڑھوانے تسی. اور مجھے اس کا ذاتی طور پہ علم ہے, کیونکہ میں اس کے رہائش میں گیا, اس نے ڈش انٹینا لگایا ہوا ہے. وہ 8 بجے ڈیوٹی سے فارغ ہو کے آ جاتا ہے. نماز عشاء کے بعد اس نے 2 گھنٹے بیٹھ کے ٹیلی ویژن پر کوئی ادھر ادھر کی فضولیات دیکھنی ہے. 10 بجے اس نے سونا ہے. تو میں نے کہا اچھا آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے نا سورۃ بقرہ پڑھنے کا, تو جب آپ ٹی وی کا بٹن ڈش انٹینے کا آن کریں نا, تو ساتھ پانی کی بوتل کا ڈھکن کھول لیا کریں. پھر وہ فلم, وہ ڈرامہ, وہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد جب آپ ریموٹ سے آف کریں تو ساتھ پانی پہ دم کر کے پی لیا کریں, ٹھیک ہو جائیں گے. کہتے مولوی صاحب مذاق نہ کرو ساڈے نال. ہم نے خود اپنے اوپر محنت چھوڑ دی, ہم نے خود شیاطین کو اپنے گھروں میں داخل کیا. معاف کرنا مجھے,
ہم نے خود اپنے گھروں میں شیاطین کو داخل کیا ہے. آپ جو ہمارے یہ بزرگ بیٹھے ہیں اب 60 70 یہ جانتے ہوں گے کہ ہمارے جو پرانے گھر ہوا کرتے تھے ان گھروں میں اٹیچ باتھ کا کوئی تصور تھا جی؟ ہمارا یہ گھر تھا اور صحن تھا، صحن کراس کرنے کے بعد واش روم تھا باہر، جس نے جانا ہے وہ اتنے کونے میں جانا پڑتا تھا. حدیث میں بھی کیا ہے؟ قضاء حاجت کے لیے دور جاتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے کہ کوئی چیز نہیں تھی وہاں پر، آپ کی پردہ کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی. آپ نے درختوں کو حکم دیا، اللہ نے درختوں کو چلا کر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا کر دیا اور پردہ ہو گیا، اور آپ نے بیٹھ کے قضاء حاجت کی. اور واش روم میں جاتے ہوئے دعا ہم نے بھی آپ کو سنائی نا. یہ تھا ہمارا گھروں کا سٹائل. اس وقت جادو جنات کے اتنے پنگے بھی نہیں تھے. اور اب ہم فخر سے کہتے ہیں جی ہیں ماشاءاللہ میرے بیڈ روم میں اٹیچ باتھ ہے. اور یو کے میں تو میں نے کہا کر ایک چیز اور دیکھی جس سے مجھے دلی طور پہ جہاں بھی جاتا ہوں پریشان بھی ہوتا ہوں، بھائیوں کو سمجھاتا بھی ہوں. جس گھر میں جائیں گے ماشاءاللہ ہمارے بہنیں بیٹیاں واش روم اچھی طرح کلین اینڈ نیٹ کر کے اس کا گیٹ کھول دیں گی. ہر جگہ پہ باتھ روم کے دروازے کھلے میں یو کے گھروں میں جو میں نے دیکھے، اللہ من رحم ربی، کچھ ہوں گے جو بند بھی کرتے ہوں گے کہ یہ کیا جی بالکل صاف ستھرا کر دیا. بھائی صاف تو کر دیا، یہ ہے کیا؟ یہ واش روم تو مسکن ہے شیاطین کا. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. یہ خبیث جن اور خبیث جننیوں کا گھر ہے، اور آپ نے بیڈ روم میں اس کا دروازہ کھول کے انوائٹ کیا ہے تشریف لائیے، بیڈ کھا لیے، بیڈ پہ بیٹھیے، کھانا کھائیے، ہمارے گھر میں گھومیے. تو ہم نے اپنے گھروں کو خود نہیں برباد کیا ہوا. ہمارے گھروں میں تصویریں لگی ہوئی ہیں، یہ دادا ابو کی تصویر، یہ نانی اماں کی تصویر، یہ شادی کی پکچر، یہ فلاں گروپ فوٹو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے بڑی کوئی ہستی ہے مخلوق میں اللہ کی؟ آپ سے جبرائیل کا وعدہ اور جبرائیل ٹائم پہ نہیں آئے. آپ نے سٹک پکڑی بھی ہے اور غصے میں اس کو پھینکتے ہیں کہ نہ تو اللہ بھولتا ہے نہ اللہ کے فرشتے. جبرائیل کا وعدہ تھا، پہنچا نہیں. نظر پڑتی ہے چرپائی کے نیچے تو ایک کتے کا بچہ بیٹھا ہوا نظر آتا ہے. پوچھتے ہیں عائشہ یہ کون لایا گھر میں، یہ کہاں سے آیا؟ کہا جی مجھے تو نہیں پتا. اس کو نکالا جاتا ہے، جبرائیل آ جاتے ہیں. آپ پوچھتے ہیں تم وقت پہ وعدے پر نہیں آئے. کہ آپ کے گھر میں کتے کا بچہ تھا. جس گھر میں کتا ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، وہاں پہ رحمت کے فرشتے. جس گھر میں تصویر ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. اور ہمارے گھروں میں اللہ بچائے تو بچائے دونوں چیزیں ہیں یا نہیں ہیں؟ ٹھیک ہے، ماحول ایسا بنا دیا گیا نا، ذہن سازی ایسی کر دی گئی. اچھا آپ کے گھر میں کوئی بندہ بکری رکھ لے، یو کے کسی گھر میں کوئی بندہ بکری رکھ لے. بکری کے کتنے فائدے ہیں جی؟ دودھ دیتی ہے، اور بکری کا دودھ سب سے قیمتی ہوتا ہے. ہمارے ہاں سعودیہ میں گائے کا دودھ 10 ریال کے 2 لیٹر، 5 ریال لیٹر، اور بکری کا دودھ 16 ریال لیٹر. صحت میں طاقت میں بکری کا دودھ سب سے بہتر ہے. بکری دودھ دیتی ہے، اور بکری آپ کا دل چاہے ذبح کر کے گوشت بھی کھا سکتے ہیں. تو سارا یو کے اسے کیا کہے گا بکری کھانے والا؟ پینڈو. انہیں گھر بکری رکھی ہے، پینڈو، پاگل، بے وقوف، دیہاتی، جاہل. بکری رکھی گھر میں، بکری دودھ دیتی ہے. جو صبح صبح آپ کے بچوں کو فیڈر ملتا ہے، آپ کو چائے ملتی ہے. ہم پنجاب والوں کو خالص دودھ پینے کو ملتا ہے. نصیب کی بات ہے، کوئی چائے پینتا ہے، کوئی دودھ پینتا ہے. اور آپ کتا رکھ لیں گھر میں، ماشاءاللہ بڑے پڑھے لکھے ہیں. کتا دودھ دیتا، کتے تو گوشت کھا سکتے ہو، ناراض نہ ہونا. کتا دودھ پیتا ہے؟ کوئی پیتا ہے اس کا دودھ؟ نہیں. لیکن کتا رکھنے سے آپ بڑے پڑھے لکھے، سمجھدار، ویل ایجوکیٹڈ. کیوں کتا رکھا ہے؟ اور بکری رکھ کے آپ پینڈو، دیہاتی، جاہل. کیا آپ کا مائنڈ سیٹ کر دیا لوگوں نے. تو ہم نے اپنے گھروں کو خود شیاطین کی اماجگاہ بنایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت سے پہلے گھر میں ساز بجے گا. گھر میں ساز، قیامت سے پہلے جہاں ساز بجے گا وہاں جنات نہیں آئیں گے. جہاں قرآن پڑھا جائے گا وہاں رحمت کے فرشتے آئیں گے. تو ہمارے گھروں میں ساز کی کیا کیفیت ہے؟ ٹیلی ویژن چینل انہیں جی بس مولوی صاحب خبراں واسطے ہی رکھے ہے، کرکٹ میچ واسطے رکھے ہے. تو کرکٹ میچ کے دوران جو میوزک، اب تو میوزک اللہ معاف فرمائے وہ سننا گناہ، تصور ہی نہیں ہوتا کہ ہم کوئی گناہ کر رہے ہیں. وہ بھائی میوزک آ رہا ہے، انہیں جی خبر بھی تو چل رہی نا، سیلاب دے کی ہوا ہے، کنے مرے. وہ تو جو مرے اللہ ان کی شہادت قبول فرمائے، آپ کا تو ایمان مر رہا ہے. ابن مسعود فرماتے ہیں جس طرح پانی برسنے سے زمین سے انگوری پیدا ہوتی ہے، میوزک سن کر ایسے دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے. اسے شیطان کا قرآن کہا گیا. اور عادی بات ہے، ارے ہمارے گھر کیا اللہ کا گھر نہیں بچا ہوا.
موبائل کے اوپر بیٹھے بیٹھے بیل بجتی ہے، اور بیل ٹوٹل میوزک ہے، بج کس کی جیب میں رہی ہے؟ جو فجر کی نماز بھی امام صاحب کے پیچھے آ کر پہلی رکعت میں پڑھ رہا ہے، اس کو احساس ہی نہیں کہ میں اس موبائل میں میوزک کے ذریعے اللہ کے گھر کی حرمت کو تباہ کر رہا ہوں۔ تو ہم نے اپنے گھروں کو خود شیاطین کی اماج گاہ بنایا ہے۔ یہ ہمارے بزرگ جانتے ہوں گے، فجر کی نماز ہم پڑھتے تھے، ہمیں آج بھی وہ سین یاد ہے۔ فجر کی نماز پڑھ کے آنا تو صحن کے اندر ابو نے، امی نے، بہن نے، بھائی نے، سب نے اپنے اپنے تکیوں پہ قرآن رکھا ہوا ہونا، اور صبح صبح سپارہ پڑھ رہے ہوتے تھے۔ یہ منظر تھا ہمارے گھروں کا یا نہیں؟ اور اب آنکھ کھلتے ہی ریموٹ ویکھی جیو تے کیڑی سویرے سویرے کیڑی خبر لگی، جیو تے کی ہو رہا ہے، وہ کھملدا ویکھدا ہے جیو تے کی ہو رہا ہے۔ یہ موبائل اٹھا کے آنکھیں ملتے، واٹس ایپ پہ صحیح طرح نظر بھی نہیں آ رہا ہے، پھر ہی ویسا پہلا میسج کس کا آیا ہوا ہے؟ اللہ کی یاد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی اذان سے پہلے اٹھتے، سورۃ آل عمران کا آخری رکوع پڑھتے۔ یہ آخری رکوع پڑھ لو، آپ جنات شیاطین کی حفاظت کی شر سے اللہ کی حفاظت میں آ جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، آپ جب صبح اٹھتے تو سورۃ آل عمران کا آخری رکوع پڑھتے۔ تو بھائی اپنے گھروں کو بچائیے۔ ہاں یہ ضرور یاد رکھیے کہ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ جادو، جنات، شیاطین یہ اثر کرتے ہیں اگر اللہ کا اذن ہو، اللہ کا اذن نہ ہو تو یہ کسی کو کچھ نہیں دے سکتے۔ یہ قرآن حکیم سے ثابت ہے۔ اور جو کچھ کی جادوگر کرتے ہیں وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، یہ بہت برا ہے، یہ بہت گھٹیا سودا ہے۔ دوسری آیت پہ غور کیجئے، قال موسیٰ اتقولون للحق لما جاءکم اسحر هذا ولا يفلح الساحرون۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جب بھی حق تمہارے پاس آتا ہے تو تم پوچھتے ہو کیا یہ جادو ہے؟ جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ اور یہ جادوگر کی بد نصیبی پہ بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ نے جادوگر کے بارے میں کہہ دیا یہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ دنیا کا تھوڑا سا نفع اگر اٹھا بھی لے گا لیکن اس کی دنیا بھی برباد ہے اور اس کی آخرت بھی برباد ہے۔ فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ۔ جب جادوگروں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا، وہ فن کا مظاہرہ ہوتا ہے، حقیقت نہیں ہوتی، نظر حقیقت آ رہی ہوتی ہے، ہوتا فن کا مظاہرہ ہے۔ جب انہوں نے اپنے ہاتھ کی صفائی دکھائی تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ تو صریحاً جادو ہے۔ ان اللہ سیبطلہ، یقیناً اللہ اس جادو کو ناکام کر دے گا۔ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، اللہ فساد برپا کرنے والے لوگوں کے اعمال کی اصلاح نہیں کرتا۔ وَيَحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اور اللہ حق کو کامیاب کر کے دکھائے گا اگرچہ مجرموں کو ناگوار ہی گزرے۔ اس کی دلیل پر ایک اور آیت پہ غور کیجیے، فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ، جب انہوں نے رسیوں کو پھینکا اور رسیوں نے بظاہر سانپوں کی شکل اختیار کری تو نبی ڈر گئے۔ نبی کیا ہوئے؟ جی خوف کھا گئے۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ، موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خوف پیدا ہوا۔ ہمارے تو بابوں کو، بنگالی اور ملتانی بابے کو علم غیب ہے، یہ کلیم اللہ ہے، ان کو علم غیب نہیں تھا کہ یہ رسی ہیں۔ چھیڑ نہیں رہا، محبت سے، پیار سے۔ پیارے بھائی، آپ بھی مسلمان، میں بھی مسلمان، اللہ کے کلام پر آپ کا بھی ایمان اور میرا بھی ایمان۔ قرآن پہ ایمان لائے بغیر ہم مسلمان ہو ہی نہیں سکتے۔ اگر میں اپنے کسی بزرگ کی کہانی سناؤں تو آپ کہہ دینا جی مولوی صاحب آپ کے بزرگ کو ہم کیوں مانیں؟ آپ اپنے بزرگ کی سنائیں، میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے بزرگ کو ہم کیوں مانیں؟ یہ تو کلام الہی ہے، یہ تو قرآن حکیم ہے، یہ تو اللہ کا بھیجا ہوا آخری کلام ہے۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ، موسیٰ علیہ السلام اپنے دل میں ڈر گئے۔ قُلْنَا لَا تَخَفْ، اللہ نے کہا موسیٰ ڈرو نہیں، إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، کامیاب غالب تو آپ نے ہی رہنا ہے۔ موسیٰ ڈرے کیوں تھے علیہ الصلاۃ والسلام؟ وہ تو رسییں تھی، ہمارے تو بزرگوں کو علم غیب ہوتا ہے۔ پیر جیلانی اس انگوٹھے کے اندر پوری کائنات کو دیکھ لیتے ہیں، جو مولویوں نے کہانی رانگ نمبر کی ہمیں سنائی ہوئی ہیں۔ پوری کائنات کو اپنی ہتھیلی پہ ایسے دیکھتے ہیں جیسے انسان ایک ذرے کو دیکھتا ہے۔ تو بھائی کروڑ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اکٹھے ہو جائیں، ایک کلیم اللہ نہیں بن سکتے۔ بن سکتے؟ موسیٰ علیہ السلام برابر ہو سکتے ہیں؟ موسیٰ ان رسیوں کو دیکھ کر علیہ السلام نہیں پہچان سکے کہ یہ رسیے ہیں یا صاحب، اور ڈر گئے۔ اللہ نے حوصلہ دیا، لا تخف، نہ ڈرو۔ آیت نے کیا سمجھایا؟ کہ علم غیب صرف کس کے پاس ہے؟ ہاں، اللہ وحی کرتا ہے اپنے نبی کے پاس۔ وحی آ جائے تو نبی کو پتہ لگ جاتا ہے، اور وحی نہ آئے تو نبی کو پتہ۔ خیبر کے موقع پر اہل کتابیہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زہر والا کھانا لا کے رکھ دیتی ہے، اللہ کی طرف سے وحی نہیں آتی، آپ لقمہ توڑ کے منہ میں ڈال لیتے ہیں۔ وحی نہیں آئی، لقمہ ڈال لیا۔ ایک روایت میں ہے گوشت کی وہ ران بول اٹھی کہ نہ کھائیے،
آقا میرے اندر زہر ملا ہوا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ جبرائیل نے ہاتھ پکڑ لیا کہ اس میں زہر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے قریب کہا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ جو خیبر کے موقع پر مجھے گوشت کھلایا گیا تھا زہر والا، اب وہ اثر کر رہا ہے اور میری رگوں کو کاٹ رہا ہے۔ کتابی عورت نے گوشت کھلایا تھا، اس میں زہر ملایا تھا، اللہ نے نہیں بتایا، نبی کو پتا۔ آپ میں سے کوئی کہیں جا رہے ہوں، پیٹرول پمپ پہ آپ رکیں، آپ کی وائف آپ کے ساتھ ہو گاڑی میں، اور وہ اتر کے کہیں سٹور پہ جائیں یا واش روم میں جائیں، اور آپ کو پتہ بھی ہو واپس آنے پر کہ وائف گاڑی میں نہیں ہے، آپ گاڑی چلاؤ گے؟ جی چلاؤ گے تو جاؤ گے کتے پھر؟ جڑی باج کلاس لگے گی وہ تو پھر کی بنے گا؟ ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کے ساتھ جا رہے ہیں، ہماری ماں عائشہ صدیقہ وہ حاجت کے لیے جاتی ہیں، اور ان کی سواری پہ ان کا سامان لاد دیا جاتا ہے، اور وہ سواری میں موجود نہیں ہے، قافلہ سارا چلا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہوتا تو اپنی زوجہ محترمہ کو چھوڑ کر جاتے؟ جن کے ہار کی تلاش میں قافلوں کو روک دیا، پانی نہ ہونے پر اللہ نے تیمم کی احکام نازل کر دیے، جس سے محبت کا یہ حال تھا۔ ابو بکر صدیق ڈانٹنے کے لیے آئے تو بھاگ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چھپ گئی، اور آپ نے ان کو اپنی پناہ میں لے لیا۔ ابو بکر صدیق کو روک دیا کہ میری زوجہ کو کچھ نہ کہو۔ اتنا پیار کرنے والے رسول اپنی بیوی کو جان کے چھوڑ کے گئے؟ حاشا اللہ، کبھی بھی نہیں۔ ہاں آپ کو علم نہیں تھا تو انبیاء قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی، نبی خود اپنی حیثیت بتاتے ہیں، مجھ پہ اللہ کی وحی ہوتی ہے، وحی ہو تو علم ہو جاتا ہے، وحی نہ ہو تو علم غیب سارا کا سارا ایک اللہ کے پاس ہے۔ قلنا لا تخف انک انت الاعلی، ہم نے کہا ڈریے نہ، آپ ہی کامیاب ہیں۔ والق ما فی یمینک تلقف ما صنعوا انما صنعوا کید ساحر ولا یفلح الساحر حیث اتى، جو آپ کے دائیں ہاتھ میں ہے اسے زمین پہ ڈال دیں۔ عصا تھا نا، عصا زمین پہ ڈالا تو جادوگروں کی ساری رسیوں کو وہ اژدہا بن کے کھا گیا۔ تو یہ جادو صرف ایک مکر ہے، اور جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ اپنے عصا کو زمین پہ ڈال دیجئے۔ تو یہ ہے اللہ کے انبیاء کی طرف نازل ہونے والی وہ آیات جن میں واضح طور پر خبر دی گئی کہ جادو برحق ہے، جادو اثر کرتا ہے۔ جادوگروں کو بھی پتا تھا کہ ہم نے جو رسیاں ڈالی ہیں رسیاں ہیں، اوریجنل نہیں ہیں، آنکھوں کا دھوکہ دیا ہے ہم نے، لیکن جب بھی ان کے سامنے صورتحال واضح ہوئی کہ یہ جو لکڑی کا عصا سانپ بن کے اژدہا بن کے ساری رسیاں کھا گیا، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرین، تو وہ سارے شکست کھا گئے اور کمزور ذلیل ہو گئے۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، تو سارے جادوگروں نے سجدہ کر لیا، اللہ کو ایمان لے آئے، سارے کے سارے سجدے میں گر گئے۔ قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ وہارون، ہم ایمان لاتے ہیں اس رب پر جو جہانوں کا پالنہار ہے، جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ ایمان کیوں لائے؟ انہیں پتہ تھا ہم نے جو دیا وہ دھوکہ ہے، اور جو نبی کا معجزہ ہے وہ دھوکہ نہیں ہے، وہ حقیقت ہے۔ اسی طرح اللہ مالک نے ہمیں سورۃ فلق اور سورۃ ناس، یہ دو خزانے دیے ہیں، جادوگر ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہاں پڑھنا پڑے گا، ان کو پڑھنا پڑے گا، صبح شام کے اذکار میں شامل کیجئے، نمازوں کے بعد پڑھیے، فجر کے بعد 3 دفعہ، مغرب کے بعد 3 دفعہ، اذکار میں 3 دفعہ، اور پھر جادو کے علاج کے لیے اسے پڑھتے رہیے۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد، کہو میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی۔ اب ان الفاظ پہ اگر میں غور کر کے پڑھوں گا، پیچھے کوئی شے رہے گی؟ میں اس رب کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ جان چھوٹ گئی نا آپ کی، لیکن یقین کر کے اسے پڑھنا ہوگا۔ اور اندھیری رات کی برائی سے، جب اس کا اندھیرا پھیل جائے، اور گرہ لگا کر اس میں پھونکنے والیوں کے شر سے۔ آپ یہ پیروں فقیروں کے جو دھاگے دیتے ہیں، تعویذ دیتے ہیں، ان کو کھولیں تو کالا دھاگا ہوتا ہے اور اس پہ گرہ پہ گرہ لگی ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ گرہوں پہ وہی جادو ہے۔ اگر کہیں ایسا مل جائے تو اس کو جلانا نہیں چاہیے۔ کوئی تعویذ مل جائیں جادو کے یا کالے دھاگے گرہ لگے ہوئے، ان کو جلانا نہیں چاہیے، بلکہ ایک پانی کا باٹل لیں اور اس میں آپ پانی ڈالیں، اور اس میں سورۃ فلق اور سورۃ ناس کو جتنا زیادہ پڑھیں گے، جتنا گڑ اوننا میٹھا، ہم تعداد فکس نہیں کرتے، 11 دفعہ پڑھ لیں، 21 دفعہ پڑھ لیں، 100 دفعہ پڑھ لیں، جتنا پڑھیں گے اتنی جلدی بیماری ختم ہوگی۔ اور اس میں پانی میں آپ ان تعویذوں کو بھگو دیں،
ڈبو دے. یہ جو کالے دھاگے ہیں کوشش کریں یہ سورت فلق اور ناس پڑھتے پڑھتے اس کی گرہ ساری کھول دیں، بھلے سوئی کے ناکے سے کھولنی پڑے آپ کو، وہ گرہیں کھولتے جائیں گے جادو ختم ہوتا جائے گا. اور اس پانی کو کسی کچی جگہ پر پھینک دے. امام قرطبی فرماتے ہیں وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اس آیت کی تفسیر میں کہ ان جادوگرنیوں کے شر سے جو دھاگے پہ گرہ لگا کر ان پر پھونکتی ہیں، ان کے ذریعے جھاڑ پھونک کرتی ہیں، ان کے ذریعے، اس لیے وہ کالے دھاگے ہاتھ میں باندھ دیتے ہیں، کوئی قدموں میں باندھ دیتا ہے، کوئی گلے میں باندھ دیتا ہے. ہم عام آدمی صحابی کے مقابلے میں ہماری کیا حیثیت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرا صحابی ایک بک کہتے ہیں پنجابی جی، بک پر کے جو اللہ انہوں دے وے، گندم، جو، آٹا، کھجور، اور نبی کا صحابی میں اور آپ احد پہاڑ جتنا سونا اللہ کو دے دے، صحابی کے ایک بک کے برابر، ایک مد کے برابر ہم ثواب میں نہیں ہو سکتے. صحابی آئے پیتل کا چھلا پہنا ہوا ہے، پیتل کی مندری کہہ لیں آپ نے کہا ما ھذا، یہ کیا؟ کہا من الواہنہ. مدینہ میں عرب میں ایک بخار چلتا ہے، واہنہ اس بخار کا نام ہے. اس پیتل کے چھلے کے پہننے سے وہ بخار نہیں ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شاگرد رشید سے کہہ رہے ہیں انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، اس کو اتار کے پھینک دے، اس کو اتار کے پھینک دے، یہ تیری بیماری میں اضافہ کرے گا، شرک کی نحوست کی بنا پر تجھے فائدہ نہیں دے گا. یہاں تک تو بات نارمل ہے. اگلا جملہ بڑا سخت ہے، وَلَوْ مُتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ ما افلحت ابدا. اے میرے صحابی یہ پیتل کا چھلا اس نیت سے پہن کے کہ اس کی وجہ سے میرا یہ بخار ٹل جاتا ہے، یہ بیماری ٹل جاتی ہے، اگر یہ پہنے پہنے تیری موت ہو گئی تو تو کبھی بھی فلاح نہیں پا سکے گا. او میرے پیارے بھائی، نبی کا صحابی بھی اگر اس نیت سے کوئی مندری، کوئی چھلا، کوئی تاگا، کوئی سیپی، کوئی کنگا، کوئی تعویذ، کوئی گنڈا باندھ لے کہ اس کی وجہ سے فلاں چیز ٹل جاتی ہے، تو نبی کہہ رہے ہیں اگر یہ پہنے پہنے مر گیا تیری کبھی کامیابی نہیں ہوگی، میری اور آپ کی ہوگی. کہ ہم بات بات پر کالے دھاگے، کالے مندریے، چھلے، پیروں کے پھونکے مروا کر، کوئی پتھر، یہ تمام چیزیں، یہ چیزیں وہ پہنے جس کا رب سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس میں کچھ ہے؟ دیکھیے سب سے قیمتی پتھر حجر اسود ہے، اور امیر عمر حجر اسود کو کہہ رہے ہیں جانتا ہوں تو پتھر ہے، تیرے اندر کوئی نفع نقصان نہیں ہے، اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا میں تجھے کبھی نہ چومتا. باقی پتھروں کا کیا بنے گا؟ میرا خیال نماز کا ٹائم ہو گیا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گھروں پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے، ہمارے گھروں کو شیاطین کے شر سے بچائے، ہمیں جادو، حسد، نظر، ان بیماریوں سے محفوظ فرمائے، زندہ رکھے تو ایمان کی بہترین حالت میں، موت دے اس حال میں کہ اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.